السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حاجی معراج حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل نالج پوائنٹس 2۔ ناظرین کرام، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی سے جڑی کچھ معلومات بتائیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، جن کا شمار سنجر کے عمرہ باروسہ میں ہوتا تھا، انتہائی متقی با پرہیزگار اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ نیز آپ علیہ الرحمن کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادتوں ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پر ملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے رہے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ جل جلالہ کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور 2 زانو بیٹھ گئے۔ اللہ جل جلالہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا اندازہ بھر گیا۔ خوش ہو کر خلی یعنی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ خلی کا ٹکڑا جیوں ہی خلق کے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ، پن چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا میں مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا۔ چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شوہر آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر بات کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق یعنی ماہر کی تلاش میں نکل گئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نوشہ پور یعنی صوبے خراسان رضوی ایران کے نواحی علاقے میں ہاربان سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہاروانی چشتی رحمت اللہ علیہ کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمانی ہاروانی رحمت اللہ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے
آپ رحمت اللہ علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، اور شاگرد کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ جل جلالہ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ ناظرین کرام، بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین صاحب کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روض اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نوشہ پور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم معین الدین سید عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی۔ استراباد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین استرابادی رحمت اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی، اور ولخ میں شیخ احمد خضربیہ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزوار یعنی صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا تھا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ میرا حاکم و ناصر نگہبان مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا
اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کی نظریں جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و زور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت دادا گنج بخش سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیتے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ آپ خواجہ غریب نواز بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لباس مبارک میں بھی انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیوند لگانے سے بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے تھے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ بازاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگوں، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو میرے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ قدم اللہ جل جلالہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ حاطب غیب سے آواز آئی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 سال راہ خدا جل جلالہ میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائیں۔ حضور سید خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال ظاہر کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین نگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ
सूली पर चढ़ा दिया और उसकी माँ को कहला भेजा कि अपने बेटे की लाश ले जाए। दुखियारी माँ गम से निढाल होकर रोती हुई हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहे बेकस पनाह में हाजिर हुई और फरियाद करने लगी, आह मेरा साया छिन गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरा एक ही बेटा था, हाकिम ने उसे बेकसूर सूली पर चढ़ा दिया। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और फरमाया, मुझे उसकी लाश के पास ले चलो। जो ही आप रहमतुल्लाह अलैह लाश के करीब पहुंचे तो इशारा करके फरमाया, ऐ मकतूल, अगर हाकिम वक्त ने तुझे बेकसूर सूली चढ़ा दिया है तो अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म से खड़ा हो जा। लाश में फौरन हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते वो शख्स जिंदा हो गया। हजरत सैयदुना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद के जनाजे में तशरीफ ले गए। नमाज जनाजा पढ़ाकर अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा। तदफीन के बाद एक एक करके सब लोग चले गए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कब्र के पास तशरीफ फरमा रहे। अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह गमगीन होकर कुछ देर के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की जबान पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जारी हुआ और आप मुमतईन हो गए। मेरे इस्तिफसार पर फरमाया, इसके पास आज़ाब के फरिश्ते आए थे जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया था। इतने में मेरे मुर्शिदे गिरामी हजरत सैयदुना ख्वाजा उस्मान हारबनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और फरिश्तों से कहा, ये बंदा मेरे मुरीद मोइनुद्दीन का मुरीद है, इसे छोड़ दो। फरिश्तों ने कहा, ये बहुत ही गुनाहगार शख्स था। यकायक गैब से आवाज आई, आए फरिश्तों, हमने उस्मान हारबनी के सदके मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद को बख्श दिया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीद एक बार अजमेर शरीफ के मशहूर तालाब आना सागर पर गुस्ल करने आए तो काफिरों ने शोर मचा दिया कि ये मुसलमान हमारे तालाब को नापाक कर रहे हैं। चुनाचे वो हजरात लौटे और सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक खादिम को छागल कहते हैं पानी को रखने का एक मिट्टी का बर्तन, इसे देते हुए इरशाद फरमाया, इसमें तालाब का पानी भर लाओ। खादिम ने जो ही पानी भरने के लिए छागल तालाब में डाला तो उसका सारा का सारा पानी छागल में आ गया। लोगों को पानी ना मिलने पर उन्हें बेकरारी हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सरापा करामत में हाजिर होकर फरियाद करने लगे। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ पानी वापस तालाब में उड़ेल दो। खादिम ने हुक्म की तामील की तो आना सागर फिर से पानी से लबरेज हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद राजा के यहाँ मुलाजिम था। राजा को जब अपने उस मुलाजिम के इस्लाम लाने की खबर हुई तो उस पर जुल्म करने लगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आपने राजा को जुल्म से बाज रहने का हुक्म भेज दिया, लेकिन वो जालिम व जाबिर शख्स इख्तिदार के नशे में मस्त था। कहने लगा, ये कौन आदमी है जो यहाँ बैठकर हम पर हुक्म चला रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह को खबर पहुंची तो फरमाया, हमने उसे गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि सुल्तान मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उस शहर पर हमला कर दिया। राजा अपनी फौज के हमरा मुकाबला करने आया, मगर लश्कर इस्लाम की जुर्अत बहादुरी की आगे ज्यादा देर तक न ठहरा। बिल आखिर हथियार डालकर इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ और सिपाहियों ने उसे जिंदा गिरफ्तार करके इंतहाई जिल्लत के साथ मोहम्मद गौरी के सामने पेश कर दिया। हजरत सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुरीद या अहले मोहब्बत अगर हज या उम्रह की सादत पाता और तवाफ़े काबा के लिए हाजिर होता तो ये देखता कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़े काबा में मशगूल हैं। उधर अहले खाना और दिगर अहबाब ये समझते कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में मौजूद हैं। बिल आखिर एक दिन ये राज खुल गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह शरीफ हाजिर होकर सारी रात तवाफ़े काबा में मशगूल रहते और सुबह अजमेर शरीफ वापस आकर बजमात नमाज फजर अदा फरमाते। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक पर रोज़ा इस कद्र लंगर का एहतमाम होता है कि शहर भर से गुरबा व मसाकीन आते
اور سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ رحمت اللہ علیہ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا۔ چنانچہ خادم آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ جل جلالہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڑ گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی، جس کا مطلب ہے اللہ جل جلالہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک با بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش با جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غری نواز رحمت اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غری نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ جل جلالہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن یعنی اے خواجہ غری نواز جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، جس میں انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دینا، اور حضرت خواجہ غری نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم پر اپنا رحم فضل فرما، آمین ثم آمین۔